اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 9 لیسن نمبر 9 درخت کی گواہی۔ تو آج ہم یہ والا سبق پڑھیں گے اور دیکھیں گے درخت کیسے گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور ایک دوسرے شخص پر 100 روپے کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آدمی نے کہا نہیں۔ قاضی نے کہا، بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا؟ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں۔ دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا حضور، یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے، اس کی قسم پر آپ اعتبار نہ کریں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قاضی نے جب اس آدمی کو اس بری طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے اس کو پورا قصہ جاننے کی کوشش کی۔ دعویٰ کرنے والے نے بتایا، حضور، یہ میرا پرانا دوست ہے، اسے ایک بار کسی کام کے لیے 100 روپے کی اشد ضرورت تھی، اشد یعنی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا۔ مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا اور میں نے زندگی بھر کی کمائی جو صرف 100 روپے تھی اپنی کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ رقم مجھ سے 1 مہینے کے وعدے پر لی تھی۔ افسوس، آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے، لیکن اس نے اب تک میرے روپے واپس نہیں کیے۔ قاضی نے پوچھا، تم نے کس جگہ اس کو روپے دیے تھے؟ اس نے جواب دیا، ایک درخت کے نیچے۔ قاضی نے فوراً کہا، جب تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم نے ایک درخت کے نیچے اس کو روپے دیے تھے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے؟ قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ درخت اور جگہ کی بات صحیح ہے؟ دوسرے شخص نے کہا، یہ جھوٹ بکتا ہے، میں نے نہ اس درخت کو دیکھا ہے نہ ہی اس جگہ کو جانتا ہوں، میں نے تو اس سے قرض لیا ہی نہیں۔ قاضی نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا، تم ابھی یہیں بیٹھو۔ پھر دعویٰ کرنے والے شخص سے کہا، تم پریشان مت ہو، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا اور چلو اور گواہی دو۔ قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا۔ پہلے شخص نے کہا، قاضی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے درخت نہیں آئے گا۔ قاضی نے ان کی بات سن کر اپنی مہر اس کو دی اور کہا، یہ مہر لے جاؤ اور درخت سے کہنا، یہ قاضی کی نشانی ہے، تم جو کچھ جانتے ہو اس کی گواہی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر دو۔ مدعی نے قاضی کی مہر لی اور چلا گیا۔ دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا۔ قاضی صاحب دوسرے مقدمے کو سننے اور فیصلے کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس شخص کی طرف سے نگاہیں ہٹا لی۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے اچانک اس سے سوال کیا، کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا یا ابھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے۔ مدعی قاضی کی مہر لے کر درخت کے پاس گیا۔ اس نے درخت کو قاضی کی مہر دکھائی، اس سے کہا کہ قاضی نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کچھ دیر تک جواب کے انتظار میں وہاں کھڑا رہا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قاضی صاحب کو بتایا کہ درخت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی وہ میرے ساتھ عدالت میں گواہی دینے آیا ہے۔ قاضی نے کہا، تم کو پتہ نہیں ہے، درخت تو یہاں پر گواہی دے کر چلا گیا۔ قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنایا، مدعی کا دعویٰ صحیح ہے، 100 روپے اسے واپس دیے جائیں۔ دوسرا شخص یہ فیصلہ سن کر فوراً بولا، قاضی صاحب، میں تبھی سے یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کوئی بھی درخت گواہی دینے نہیں آیا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ قاضی نے جواب دیا، بے شک یہاں کوئی درخت نہیں آیا، لیکن جب میں نے تم سے اچانک پوچھا کہ کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا تو تم نے جواب دیا تھا کہ ابھی نہیں۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو تم یہ جواب ہرگز نہ دیتے کہ وہ ابھی وہاں نہ پہنچا ہوگا۔ تو دیکھیں، ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ وہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا نا، مدعی جو تھا وہ سچ بول رہا تھا، کیونکہ جس نے پیسے لیے تھے اس کو تو پتا تھا نا کہ درخت کتنی دور ہے، وہ پہنچا ہوگا یا نہیں، تو اس نے غلطی سے اپنی بات
جھوٹ بات کو بول دیا ہے نا، تو اس طرح پتہ چل گیا نا، اور قاضی نے صحیح فیصلہ کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر الفاظ معنی ہماری مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ نا، تو یہ الفاظ ہیں، یہ میننگ ہے، تو الفاظ معنی میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگ سن لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ قاضی انصاف کرنے والا، حاکم جج، دعویٰ کرنا، حق جتانا، اپنا حق مانگنے کے لیے حاکم کے سامنے درخواست پیش کرنا۔ اشد بہت زیادہ، شدید ترین، مصروف ہو جانا، کام میں لگ جانا۔ مدعی دعویٰ کرنے والا، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں نے، مجھ سے اس شخص نے جو ہے 100 روپے قرض لیے تھے، تو مدعی اس کو کرتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے۔ رنجیدہ، دکھی، اداس۔ اب غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے اس سبق سے متعلق اس سبق میں قاضی، عدالت، مدعی اور گواہ الفاظ آئے ہیں جو عدالت یعنی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاضی انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عدالت وہ جگہ ہے جہاں انصاف یا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو اور گواہ گواہی دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نا یہ لفظ، مدعی، قاضی، عدالت اور گواہ وغیرہ یہ کس طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو جو ہے مکمل کر رہی ہوں، اگلی ویڈیو میں ہم سوالات کریں گے، خالی جگہ وغیرہ جملے جو بھی ہیں وہ کریں گے ہم۔ اب میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ امید کر رہی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔